الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم اور معزز حاضرین کرام، آپ حضرات بخوبی واقف ہیں اور واقف ہونا بھی چاہیے کہ یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے. قمری اعتبار سے، اسلامی مہینوں کے اعتبار سے ربیع الاول کا مہینہ ہے اور آج تقریباً 9 تاریخ ہے ربیع الاول کی. تو دیکھیے ربیع الاول میں چونکہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اس لیے یہ مہینہ بڑا مکرم محترم ہے. لیکن اگر کوئی مہینہ محترم اور معظم اور بابرکت مہینہ ہے تو اس سے یہ بات سمجھ لینی نہیں چاہیے کہ ہم اس میں کوئی مخصوص عبادت اپنی طرف سے گھڑ لیں، کوئی عبادت اپنی طرف سے تجویز کر لیں کہ ربیع الاول کے مہینے میں یہ عبادت ادا کی جائے گی. اس کی ہم کو اجازت نہیں ہے. تو اس مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. تو کیا اس مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو تاریخ کون سی تھی؟ تو دیکھیے مشہور قول کے مطابق وہ 12 ربیع الاول یعنی ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی. دیگر کے اقوال ہیں، ایک قول 3 تاریخ کا ہے اور ایک قول 9 تاریخ کا ہے. خیر، چونکہ مشہور قول یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لائے تو 12 ربیع الاول کو اس دنیا میں تشریف لائے. اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے درمیان اس دنیا میں تشریف لانا یہ ہمارے لیے بہت بڑے انعام کی بات ہے. ہمارے اوپر یہ احسان ہے، اس پر ہم کو شکر ادا کرنا چاہیے. لیکن شکر کا طریقہ وہی ہو جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے، جس کو اللہ اور اس کے رسول چاہتے ہیں. خوشی کا طریقہ اپنی طرف سے تجویز کر لینا یہ ہمارے لیے درست نہیں ہے. تو دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس دنیا میں تشریف لائے وہ پورے عالم کے لیے نبی بن کر آئے، پورے عالم کے لیے. اور نبی کے آنے کی خوشی صرف ایک دن ہو باقی میں چھوڑ دیا جائے یہ بھی درست نہیں ہے. پہلی بات تو یہ کہ صرف ایک دن خوشی منائی جائے باقی میں چھوڑ دیا جائے، اور دوسری بات یہ کہ خوشی کے طریقے کو اپنی طرف سے تجویز کر لینا یہ بھی درست نہیں ہے. تو کیا طریقہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر اتنا بڑا احسان فرمایا کہ تمام نبیوں کے سردار سید الکونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیج کر ہم پر احسان کیا. تو اس کا شکریہ ہم کس طرح ادا کریں، کس طرح شکر گزاری کریں، کس طرح خوشی منائیں؟ تو دیکھیے خوشی کا طریقہ سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے. اصل خوشی تو یہ ہے، اصل شکر گزاری تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی ہر بات کو مان لیا جائے. جو بھی آپ کہیں اس پر بغیر سوچے سمجھے سر تسلیم خم کر لیا جائے. یہ اصل نعمت کا شکر ادا کرنا ہے، یہ اصل شکر ہے. اچھا آپ بتلائیں کہ اگر ہم لوگ صرف ایک دن خوشی منا لیں
اور باقی دنوں میں چھوڑ دیں، اور خوشی بھی وہ جس کا شریعت میں کوئی نام نشان نہیں تھی، تو یہ ہمارے لیے کس طرح درست ہوگی؟ چونکہ کچھ لوگ 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی مناتے ہیں، حالانکہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہماری شریعت کے اندر 2 عیدیں ہیں، ایک ہے عید الفطر اور دوسری ہے عید الاضحیٰ۔ ان 2 عیدوں کے علاوہ کوئی تیسری عید نہیں ہے۔ اب اگر ہم کوئی تیسری عید اپنی طرف سے تجویز کرتے ہیں، اپنی طرف سے مناتے ہیں، تو گویا ہم زبان حال سے، یعنی اپنے فعل سے، اپنے عمل سے ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت کو بھی تام اور مکمل کر دیا۔ تو ہم زبان حال سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ابھی اس وقت دین مکمل نہیں ہوا تھا، بلکہ ہم دین مکمل کر رہے ہیں تیسری عید منا کر۔ نعوذ باللہ۔ تو تھوڑی غور کرنے کی بات ہے کہ ہم شریعت کے اندر، دین کے اندر ایک چیز کا اضافہ کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں، ہم زبان سے تو اگرچہ نہیں کہہ رہے ہیں لیکن ہمارا فعل یہ بتلا رہا ہے کہ ان کا منشا یہ ہے کہ نعوذ باللہ اللہ نے اور اللہ کے نبی نے دین کی ایک بات کو ہم سے چھپا کر رکھا جو آج ہم کو معلوم ہو رہا ہے اور ہم اس پر عمل کر رہے ہیں۔ اس لیے کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے ہم یہ دیکھ لیں کہ اس کے بارے میں قرآن و سنت میں کیا تعلیم ہے، اس کے بارے میں قرآن و سنت میں کہا گیا ہے یا نہیں کہا گیا ہے۔ دیکھیے، ایک ہوتا ہے بدعت اور ایک ہوتا ہے رسم اور ایک سنت ہے۔ بدعت کوئی ایسی چیز اپنی طرف سے گھڑ لینا، کوئی ایسا کام جو دین میں ثابت نہ ہو اس کو کرنا، لیکن دین سمجھ کر کرنا، ثواب کی نیت سے کرنا، یہ بدعت ہے۔ کوئی کام جو دین میں ثابت نہ ہو، قرآن و حدیث میں دلائل کے ذریعے سے ثابت نہ ہو اور اس کو ثواب کا کام سمجھ کر کرنا، یہ بدعت ہے۔ اور رسم کس کو کہتے ہیں؟ رسم بھی کوئی نئی چیز ہوتی ہے، نئی بات ہوتی ہے جو کہ شریعت میں اس کا عطا پتہ نہیں ہوتا، اس کو کیا جاتا ہے لیکن اس میں ثواب کی نیت نہیں ہوتی، بلکہ بس یوں ہی کیا جاتا ہے۔ ہم کو دونوں کو بھی چھوڑنا ہے، بدعت کو بھی چھوڑنا ہے اور رسم کو بھی چھوڑنا ہے۔ ہم کو اپنانا ہے کس کو؟ سنت کو، سنت کو اپنانا ہے۔ تو دیکھیے، یہ جو عید میلاد النبی مناتے ہیں، اس کو ثواب کا کام سمجھ کر کرتے ہیں۔ گویا یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ دین کا کام ہے اور اس کو کرنے سے ثواب ملے گا۔ اچھا، اگر ہم تھوڑا غور کریں، اگر ہم تھوڑی عقل لگائیں تو ہم کو یہ بات صاف طور پر سمجھ میں آ جائے گی کہ عید میلاد النبی یہ کوئی چیز نہیں ہے، نہیں منانا چاہیے۔ کیوں؟ آپ لوگوں نے بارہا سنا ہوگا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتے تھے۔ سنا کہ نہیں سنا آپ لوگوں نے؟ ہاں، تو پیر اور جمعرات کو روزہ رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے، اور رکھنا ہی مستحب ہے، افضل ہے، بہتر ہے، رکھنا چاہیے، ضروری اور لازم نہیں ہے لیکن رکھنا چاہیے، اچھی بات ہے۔ اور ہم کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت ہوئی وہ پیر کے دن ہوئی۔ کون سے دن؟ پیر کے دن۔ اب دیکھیے، عید اور روزہ یہ دونوں چیزیں جمع ہو سکتی؟ ہرگز نہیں جمع ہو سکتی، دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے لا تصوموا فی هذه الايام فانها ایام اکل وشرب الى اخره او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ دونوں عید اور اس کے علاوہ دیگر کے ایام ہیں، ان میں روزہ نہ رکھو کیونکہ یہ کھانے پینے کے دن ہیں۔ تو روزہ اور عید جمع نہیں ہو سکتے۔ اگر رمضان باقی ہے تو روزہ باقی ہے، روزہ باقی ہے تو عید نہیں منا سکتے۔ آپ نے کبھی سنا ہے کہ ابھی رمضان مکمل نہیں ہوا، ابھی رمضان چالو ہے، شوال آنے سے پہلے کسی نے عید منا لی؟ کبھی سنا ہے آپ نے؟ نہیں، کیونکہ ہو ہی نہیں سکتا کہ رمضان باقی ہو، کیونکہ رمضان میں روزے رکھنا ہے، روزے اور عید جمع نہیں ہو سکتے۔ رمضان مکمل ہوگا، روزے مکمل ہو گئے تو عید آئے گی، روزے اور عید جمع نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح ہمارا دوسرا تہوار، دوسری عید ہے عید الاضحیٰ، قربانی والی عید۔
اس میں بھی ہم کو روزہ رکھنے کی اجازت نہیں، کیونکہ وہ عید ہے، عید کے دن روزہ۔ اچھا اس کو ایک تمثیل سے تفہیم میں تفصیل ہوتی ہے، مثال سے سمجھیے۔ خوشی کے دن روزہ رکھنا یہ عقلاً بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ دیکھیے آپ نے اپنے بچے کا نکاح کیا اور آپ لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ بھائی کل ہمارے لڑکے کا نکاح ہوا، آج ہم خوشی منا رہے ہیں، لیکن خوشی کس طرح ہے کہ آپ لوگ آئے اور روزے کی خوشی ہے، روزہ رکھ کر آئے۔ مہمان کہیں گے بھائی یہ کون سی خوشی ہے؟ خوشی میں تو کھانا پینا ہوتا ہے۔ تو کیا سمجھ میں آیا؟ خوشی اور روزہ یہ جمع نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ کے نبی نے پیر کے دن روزہ رکھ کر یہ بتلا دیا کہ میری ولادت کے دن روزہ نہیں رکھ، یہ میری ولادت کے دن خوشی نہیں منانا، عید نہیں منانا۔ اچھا دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو ہم کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات ہوئی وہ بھی ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی اور 12 تاریخ کو ہوئی۔ اللہ کو معلوم تھا کہ کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو اللہ کے نبی کی ولادت کی وجہ سے عید منائیں گے، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی اسی دن اسی مہینے میں کیا ان کو وفات عطا فرمائی، وفات دی، تاکہ امت کو معلوم ہو جائے اگر امت خوشی منانے کو جائے تو غم سامنے آ جائے، اور اگر غم منانے کو جائے تو خوشی سامنے آ جائے، تاکہ امت اعتدال پر رہے، افراط و تفریط کا شکار نہ ہو۔ اب آپ دیکھیں یہودوں کے پاس جو محترم دن تھا وہ تھا سنیچر کا دن، اس کے بعد عیسائی آئے اور ان کے پاس جو محترم اور معظم دن تھا جس کی تعظیم وہ کرتے تھے وہ تھا اتوار کا دن۔ تو اس حساب سے تو ہمارا دن پیر کا ہونا چاہیے تھا، ہم پیر کے دن کا احترام کرتے، اس میں خصوصی عبادت کرتے، اس کی ہمارے ہاں زیادہ فضیلت ہوتی، لیکن ہمارے یہاں فضیلت کس دن کی؟ آج یعنی جمعے کے دن کی۔ حالانکہ پیر کا دن ترتیب سے اگر چل کر آتے تو پیر کا دن ہونا چاہیے تھا، اور دوسری بات اس میں ہمارے نبی کی ولادت بھی ہوئی، لیکن نہیں، ہمارے درمیان جو معزز اور محترم دن منایا گیا جس کی فضیلت زیادہ رکھی گئی وہ ہے جمعے کا دن۔ اس میں بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بھائی نبی کی ولادت کے دن کو خوشی نہ منانا، عید نہ منانا۔ تو خیر ایک اصول ذہن میں رکھیں، دین کی حقیقت مختصر الفاظ میں یہ ہے کہ ترک منمانی اور اطاعت رب چاہی، ترک منمانی اور اطاعت رب چاہی۔ ہم کوئی بھی کام اپنی طرف سے نہ کریں، ہمارا دل اگر کوئی کام کرنے کو بول رہا ہے تو ہم اس کو کر لیں، یہ دین نہیں ہے۔ دین منمانی کا نام نہیں، منمانی کو چھوڑنا ہے، پھر کرنا کیا ہے؟ رب چاہے، جو رب چاہتے ہیں وہ کرنا ہے، اللہ اور اس کے رسول جو چاہتے ہیں وہ کرنا ہے، اور منمانی کو چھوڑ دینا۔ یہ دین کا مختصر الفاظ میں کیا ہے؟ دین کی حقیقت مختصر الفاظ میں۔ تو اس لیے ہم جو بھی کام کریں اس سے پہلے تحقیق کر لیں کہ بھائی اس کے بارے میں حکم کیا ہے۔ ہم جو یہ عید میلاد النبی منا رہے ہیں اس کا حکم کیا ہے، شریعت میں اس کا ثبوت ہے یا نہیں ہے۔ ایک بات کو یاد رکھیں کہ بدعت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت کے بارے میں فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فهو رد او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جو کوئی دین کے اندر ایسی بات ایجاد کرے گا جو دین میں سے نہ ہو تو وہ قابل رد ہے، اس کو رد کر دیا جائے گا، وہ قبول نہیں ہے۔ اور ایک بات اور یاد رکھیں کہ اگر آج ہم نے منمانی کرتے ہوئے اپنے دل کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے بدعتوں کا ارتکاب کر لیا تو کل قیامت کے دن جب تمام امت حوض کوثر سے پانی پی رہے ہوں گے ہم کو وہاں جانے سے روک دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی کہیں گے کہ یہ تو میرے امتی ہیں، انہیں آنے دو، لیکن آپ سے کہا جائے گا کہ نہیں، انہوں نے آپ کے بعد نہ جانے کون کون سے طریقے ایجاد کر لیے تھے، لہٰذا ان کو حوض کوثر سے روک دیا جائے گا۔ تو اس لیے میرے بھائیو بزرگوں اور دوستوں، ہم جو بھی کام کریں اس سے پہلے اس کے بارے میں تحقیق کر لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جائے تو یہ سمجھ کر کہ یہ عشق رسول ہے، محبت رسول سمجھ کر ہم کوئی کام کریں، لیکن انجاماً اور نتیجتاً ہم کیا کریں؟ حوض کوثر سے محروم ہو جائیں، آپ کی شفاعت سے محروم ہو جائیں۔ اس لیے عید میلاد النبی سے ہم کو بچنا ہے۔
اسی طرح دیگر بھی جو رسومات، بدعات، خرافات ہیں، ان سب سے ہم کو بچنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے سننے میں جو غلطی کوتاہی ہوئی ان کو معاف فرمائے اور کہیں سنی باتوں پر سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک اعلان ہے، آپ لوگوں نے سنا ہوگا وقف و ترمیمی بل کے سلسلے میں، سنا ہے سب لوگوں نے؟ تو صرف سننے پر اکتفا نہیں کرنا، بلکہ سننے کے بعد ہم کو ایک کام اور بھی کرنا ہے۔ وہ کام کیا ہے کہ ہم سے رائے طلب کی گئی ہے کہ بھائی ہم یہ بل بنا رہے ہیں یا ہم قانون جو بنا رہے ہیں اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، اور یہ یاد رکھیں کہ یہ جو وقف ترمیمی بل ہے یہ مسلمانوں کے خلاف بالکل ظلم ہے، مسلمان اس کو ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ تو اب ہمارا کام کیا ہے کہ ہم سے رائے طلب کی گئی، آج رائے دینے کا آخری دن ہے۔ آج شام تک جن حضرات نے ابھی تک رائے نہیں دی، بہت سے لوگوں نے دے دی ہوگی، لیکن جو حضرات ابھی تک باقی ہیں وہ اپنی رائے جلد از جلد پہنچا دیں۔ رائے پہنچانا کس طرح؟ یہ اسکینر ہے، یہ جو آپ اسکینر، ہم نے ادھر مسجد کی دیوار پر بھی چپکا دیا پوسٹر ہے، تو اس کو اسکین کرنا ہے۔ جیسے ہی ہم اس کو اسکین کریں گے تو اس کے اوپر ہم کو ایک لنک نظر آئے گا، اس کے QR کوڈ کے اوپر ایک لنک نظر آئے گا۔ ہم جب اس پر کلک کریں گے تو ہمارے سامنے کچھ لکھا ہوا آئے گا، اس کے نیچے لکھا ہوگا جی میل کھولیں، یا پھر انگریزی میں اوپن جی میل، اس طرح کچھ لکھا ہوا آئے گا۔ ہم اس پر کلک کر دیں گے، جیسے ہی ہم اس پر کلک کریں گے تو ہمارے سامنے وہ پورا میسج لکھا ہوا آئے گا جو ہم کو بھیجنا ہے۔ ہم کو اپنی طرف سے کچھ نہیں لکھنا، اس میں سب لکھا ہوا ہے جو ہم کو آگے بھیجنا ہے۔ جب ہمارے سامنے وہ آ جائے گا تو اوپر کی جانب ایک شیئر کا آپشن نظر آئے گا، جس کے ذریعے سے ہم میسج آگے بھیجتے ہیں، وہ آپشن نظر آئے گا۔ ہم اس پر کلک کر دیں گے تو ہماری رائے تک پہنچ جائے گی۔ تو اتنا چھوٹا سا کام کرنے ہماری ذمہ داری ہے، صرف اپنے تک محدود نہ رکھیں، بلکہ ہمارے گھر میں جتنے حضرات کے پاس بھی بڑے فون ہیں، اسکرین ٹچ موبائل ہے، سب کے موبائل سے کیا کریں میسج بھیجیں تاکہ زیادہ سے زیادہ رائے تک پہنچے۔ تو سب کریں گے نا اس کو؟ باہر اسکینر لگا دیا گیا، اس کے نیچے ہمارا نمبر ہے، اگر کوئی کسی کو کوئی سوال پوچھنا ہو یا اگر میسج بھیجنے میں کوئی دشواری پیش آ رہی ہو تو آپ کال کر کے یا پھر واٹس ایپ میسج کر کے معلوم کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم آپ کی مکمل رہنمائی کریں گے۔ اور دوسرا ایک اعلان یہ بھی تھا کہ بڑے عالم دین حضرت مولانا خلیل صدیقی، جن کو پہلے بھی گرفتار کیا گیا تھا لیکن الحمدللہ رہائی ہو گئی تھی، لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ آپ کو واپس اٹھا لیا گیا، واپس گرفتار کر لیا گیا۔ الزام لگایا گیا کہ آپ لوگوں کو زبردستی اسلام میں داخل کریں، حالانکہ ہماری شریعت میں یہ اجازت ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے۔ خیر ان پر الزام لگا کر ان کو اٹھا لیا گیا اور غالباً عمر قید کی سزا ان کو سنا دی گئی۔ تو ہم کیا کر سکتے؟ دعا تو کر سکتے ہیں، دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کا معاملہ کریں۔